أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 21ویں پارے کا 8واں رکوع سورہ روم کی آیت نمبر 46 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طاقت کی نشانیاں بیان فرمائی. پھر درمیان میں بتوں کی مذمت اور توحید پر کاربند رہنے کا درس دیا. یہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ان یرسل الریاح، اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے، مبشرات، اور یہ ہوائیں خوشخبریاں سناتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے. بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چل پڑتی ہے، اور جس تک وہ ہوا پہنچتی ہے وہ کہتا ہے کہ بس لگتا ہے بارش آنے والی ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت چکھائے، یعنی باران رحمت نازل فرمائے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتی چلے اللہ کے حکم سے. یہ دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے تو کشتیاں جب چلتی ہیں تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں چل سکتی. اگر انسان غور کرنا شروع کر دے تو اس کی عقل ہی جواب دے جائے کہ اتنی وزنی کشتی ہوتی ہے، لکڑی کی بنائی جاتی ہے، وہ نہیں ڈوبتی. اور چھوٹا سا پتھر ہو بلکہ سکہ ہو اگر، تو وہ بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کشتی کا وزن زیادہ ہی سے ڈوبنا چاہیے، یہ نہیں ڈوبتی. لوہا ہو پتھر ہو وہ فوراً ڈوب جاتا ہے. اب یہاں انسان کی عقل فیل ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے صرف کہ اللہ لکڑی کو ڈوبنے نہیں دیتا، پتھر اور لوہا ڈوب جاتا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ جو اللہ بارش برساتا ہے، کشتیوں کو چلاتا ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. کشتیوں کے ذریعے اپنا رزق تلاش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے بہت زیادہ رزق کشتیوں کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہے. آج کل بھی بہت سارے دریا ہیں جہاں پل نہیں ہیں، لوگ کشتی کے ذریعے سے وہ دریا پار کرتے ہیں، اپنا سامان ادھر لے جاتے ہیں، ادھر سے خرید کے ادھر لے آتے ہیں، تو یہ رزق تلاش کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف. تو جب رسول ان کے پاس معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اللہ فرماتے ہیں ان مجرموں سے پھر ہم نے انتقام لیا. قوم عاد سے ہوا کے ذریعے انتقام لیا، قوم سمود سے ایک چیخ کے ذریعے انتقام لیا، قوم نوح سے پانی کے ذریعے انتقام لیا،
اس طرح قوم لوط پر پتھروں کی بارش کی، پھر جو قوم فرعون تھی اس کو بھی دریا میں غرق کیا، قوم مدین پر آسمان سے بادل آئے اور آگ برسائی۔ تو اللہ نے مختلف طریقے سے عذاب بھیجے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے انتقام لیا ان سے کہ ہمارے نبیوں کی بات نہیں مانتے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ آج شیطان ہمیں پٹی بڑھاتا ہے کہ مومن تو اس وقت بہت زیادہ ہیں، اتنی بڑی تعداد میں تو پہلے کبھی نہیں ہوئے مسلمان جتنے اب ہیں، لیکن پٹ رہے ہیں، کافر جہاں جیچ کرتا ہے مارتے ہیں، تو اللہ کیوں نہیں مدد کرتا اب؟ اصل ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم مومن ہیں؟ جن مومنوں کے ساتھ رب کی مدد کا وعدہ ہے ہم ویسے مومن نہیں ہیں۔ اور اسی لیے اب جو زمانہ گزر رہا ہے، کسی وقت بھی امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ پکے ٹھکے مومن چلیں گے، کمزور ایمان والے نہیں چل سکیں گے، وہ تو جہاد ہوگا۔ پھر دجال آئے گا، کمزور ایمان والے تو دجال کی باتوں میں آ جائیں گے، اسے خدا مان لیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ اب پکے ایمان والے جو ہوں گے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، دجال کے ساتھ کمزور ایمان والے۔ ہمیں تو ذرا سی کوئی لالچ دے تو ہم ایمان کھو بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے نا وہ پکے ٹھکے مومنوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ آسمان میں پھیلا دیتی ہیں بادلوں کو۔ اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے ویسے وہ ہوائیں ان بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر تہ بتہ بھی لگا دیتا ہے۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور پھر تم دیکھتے ہو انہی بادلوں میں سے بارش برستی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادلوں کی ٹکڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ادھر سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، پھر ایک جگہ آ کے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پھر بعض بادل اوپر ہوتے ہیں، بعض نیچے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے ترتیب بنتی ہے، اور پھر اللہ جہاں حکم دیتا ہے وہاں بارش برستی ہے، جہاں حکم نہیں دیتا وہاں نہیں برستی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے بارش برساتا ہے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں پھر کہ دیکھو جی بارش برسی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے۔ 2 مہینے بارش نہ ہو تو ہر بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں نا، پھر میں بارش برساتا ہوں، پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس سے منع کر رہے ہیں۔ کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ یوسف بھی کھویا گیا، بنیامین بھی کھویا گیا، یہودا وہ بھی گھر نہیں آ رہا، 3 بیٹے جن کے ان کے سامنے نہ ہوں، پھر بھی کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے جاؤ تلاش کرو، اور ساتھ کہا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب یہ سبق پڑھایا تو جب وہ گئے تو یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دو، اب بتا دیا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ پھر وہ یہودا کو پتہ چلا، وہ بھی آ گیا۔ پھر تو انہوں نے بیٹوں کو یہی سبق پڑھایا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے بارش کے ذریعے سے۔
ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک اللہ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کیسے زندہ کرے گا اللہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کر دیتا ہوں نا، تو تمہیں بھی قیامت کے دن میں دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم ہوا بھیجیں لیکن وہ ہوا فائدہ مند نہ ہو، نقصان دہ ہو، جس طرح فصل تیار کھڑی ہوتی ہے، اللہ رات کو کوئی ٹھنڈی ہوا بھیج دیتا ہے، بعض دفعہ اولے پڑ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ گرم ہوا ہوتی ہے اور وہ جھکڑ سا آتا ہے اور ساری فصل کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر اس طرح ہم ہوا چلائیں اور یہ دیکھیں کھیتی کو کہ مصفرا، کہ وہ تو زرد ہو گئی، یعنی بالکل برباد ہو گئی، تو لظلوا من بعدہ یکفرون، تو یہی انسان اس کے بعد ناشکری شروع کر دیتا کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھ سے کون سا بدلہ لیا ہے۔ ہمارے ملتان کے تھے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، نابینا تھے، بہت اچھے خطیب تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان بھی عجیب ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کہتے ہیں ہمارا کون سا سانس ہے جو گناہ کے بغیر گزر رہا ہے؟ ہر وقت تو ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ آ جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ بندہ خود بیٹھ کے سوچ لے کہ صبح سے رات تک میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس بات پہ اللہ نے پکڑ لیا، ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ نہیں سنا سکتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردے سنتے نہیں، ان کا سننا اور چیز ہے، سنانا اور چیز ہے۔ اللہ نے اس کی نفی نہیں کی کہ مردے سنتے نہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب تم قبرستان جاتے ہو تو قبر والا تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، لو جی جوتوں کی آواز سنتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو مذاق کی گنجائش نہیں یہاں پر۔ اور جو قبرستان جاتا ہے وہ قبر والا پہچانتا ہے کہ کون آیا ہے، اللہ اسے دکھاتا ہے کہ تیرا بیٹا آیا یا تیرا بھائی آیا، جو بھی قبر کے پاس جاتا ہے وہ پہچانتا ہے۔ تو یہاں نفی یہ کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اور یہاں سنانے کا مطلب یہ نہیں کانوں سے سنتے نہیں، مطلب یہ ہے کہ اب سن کر قبول کر لینا، مان لینا اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اب تو دنیا سے چلے گئے نا۔ جب تک دنیا میں ہیں ہم کوئی بات سنیں اور اس کو مان لیں، یہ فائدہ مند ہے، لیکن جب دنیا سے چلے گئے اب سنتے بھی رہیں، اب کلمہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں، پڑھ بھی لیں تو قابل قبول نہیں۔ یہ فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی اب انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اسی طرح بہرا آدمی جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو، پیچھے سے آپ آوازیں دیتے رہیں تو ایک تو اس کو اشارہ سمجھ نہیں آئے گا کہ ادھر رخ دوسری طرف ہے، اور دوسرا اس کو آواز نہیں آئے گی کہ بہرا ہے۔ تو جس طرح اس کو بھی نہیں سنا سکتے، اسی طرح آپ قبر والوں کو بھی نہیں سنا سکتے، مردوں کو۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، جو اندھا ہو گیا ہو آپ اسے گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ لے آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ سنا سکتے ہیں، کس کو؟ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو آپ سنا سکتے ہیں۔ تب کیا مطلب ہوا پھر؟ کہ جو مومن ہے جب آپ اس کو نصیحت کریں گے تو وہ عمل کرے گا، وہ آپ کی بات کو لے لے گا، فالو کرے گا آپ کی بات کو۔ لیکن جو دنیا سے چلا گیا اب وہ بے شک منتیں کرتا رہے، ترلے کرتا رہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں مجھے معافی دے دو، اب کلمہ قابل قبول نہیں، اور اب اس کی معافی یا توبہ بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سا پیدا کیا، چھوٹا سا بچہ کمزور بالکل، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اس کمزوری سے نکال کر آہستہ آہستہ رب نے تمہیں طاقتور جوان بنا دیا۔
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اس جوانی کے بعد پھر رب نے تمہیں کمزور بھی کر دیا، بوڑھا بھی کر دیا۔ اب انسان اپنے اوپر غور کرے نا کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، کمزور سا تھا، ماں باپ بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے، کہتے نا بازو سے نہ پکڑنا، بازو نہ نکل جائے، کمزور بہت ہے۔ پھر وہی کمزور سا بچہ ایک وقت آتا ہے کہ طاقتور جوان ہوتا ہے اور اس پہ ناز کرتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ زوال شروع ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، اب یہ بوڑھا بھی ہو رہا ہے، کمزور بھی ہو رہا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے، تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر بات پر قادر ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے۔ کیا قسمیں کھائیں گے؟ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم تو ایک گھڑی بھی نہیں رہے دنیا میں، ایک گھڑی بھی نہیں رہے، 20 منٹ کی گھڑی، ایک گھڑی جو کہتے ہیں نا وہ تقریباً 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس کو ایک گھڑی کہا جاتا ہے۔ تو یہ قسمیں کھا کے کہیں گے دنیا میں ہم 20 منٹ بھی نہیں رہے، اور پھر بھٹکتے رہے ایسے ہی دنیا میں۔ تو جو علم والے اور ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ نے جتنی عمر تمہاری لکھی تھی تم اتنا عرصہ رہے ہو، اور قیامت کے دن تک تم دنیا میں رہے۔ یہ زندگی، اس کے بعد جب قبر کی زندگی جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، وہ بھی تو اسی کا حصہ ہے، قیامت اس کے بعد ہے۔ تو قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ پچھلا جتنا عرصہ تھا ہم تو رہے کچھ نہیں۔ تو علم والے کہیں گے، مومن کہیں گے کہ رب نے جو تمہاری عمریں لکھ دی تھی وہ تم گزار کے آئے ہو، فہذا یوم البعث، آج دوبارہ اٹھایا رب نے تمہیں۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، آج کے دن یعنی قیامت کے دن ظالموں کو یعنی کافروں مشرکوں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہیں مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس آیات لے کر آئے، اللہ کے احکام لے کر آئے یا نشانیاں لے کر آئے، تو یہی کافر لوگ تھے جو کہتے تھے ان انتم الا مبطلون، کہ ایمان والوں کہتے تم غلط ہو، تم باطل ہو، ہم ٹھیک ہیں۔ مومنوں کو غلط کہتے اور اپنے آپ کو ٹھیک کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، انہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی۔ اور کہتے ہیں اللہ عقل مار دیتا ہے، اللہ مت مار دیتا ہے، تو یہ کافروں اور مشرکوں کے بھی اللہ عقل مار دیتا ہے، وہ غلط کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فاصبر، اللہ نبی علیہ السلام سے فرما رہا ہے آپ صبر سے کام لیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی، صبر کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنا عرصہ گزر گیا، آئی تو ہے نہیں قیامت، ہمارے باپ دادا ہزاروں سال پہلے گزر گئے، وہ تو زندہ ہوئے نہیں۔ بھائی وقت ابھی آیا جو نہیں، وقت آئے گا تو پھر اللہ سب کو زندہ کرے گا نا، پھر دیکھ لینا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے وعدے سچے ہیں۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو لوگ اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے ان سے بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو پھسلا دیں، بہکا دیں، کیونکہ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سننے والا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا صبر سے کام لو، لوگوں کی باتوں کی توجہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں میں آ کر تم پھسل جاؤ، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو اور قیامت کا انکار کر دو لوگوں کی باتوں میں آ کر، نہ ایسا نہ کرنا۔ آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے، اس نے بالکل ہی اسلام کی تشریح بدل کے رکھ دی۔ اللہ کہتے ہیں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت باقاعدہ مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی۔ لیکن آج ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں نہیں جنت جہنم کچھ نہیں ہے، اس دنیا میں جس کے حالات اچھے ہیں بس وہ اس کی جنت ہے، جس کے حالات خراب ہیں بس اس کی جہنم ہے۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ پٹی سے اتر گئے نا، پھسل گئے،
تو ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو کہ وہ تمہیں بھی پھسلا دیں، بہکا دیں، کہ اچھے بڑے راستے پہ چلتے چلتے تم بھی ان کی طرف چل پڑو۔ اس لیے جو شریعت اور دین تمہیں ملا ہے اس پہ ڈٹ کے رہو، اس پہ صبر کرو، لوگوں کی باتوں میں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔